بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایسا بھی نہیں چلے گا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر گوڈوال۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا بڑا مقام ہے، اور آج اس مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 1969 میں ایک اسرائیلی یہودی نے مسجد اقصی کو نذر آتش کیا، جس میں موجود مسجد کے محراب کے منبر پر کو آگ لگی، جو صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا گیا تھا۔ اس وقت گولڈا مائر اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، جو اپنی کتاب میں تحریر کرتی ہے کہ میں پوری رات سو نہ سکی، مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا کہیں عرب ممالک ہم پر حملہ نہ کر دے، لیکن جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو بہت ہی پریشان ہوتی ہیں اور حیرت زدہ ہوتی ہیں کہ اتنے بڑے ثانی کے بعد جو ان کا ایک تیسرا بڑا مقدس مقام ہے جس کو آگ لگ چکی ہے، اس کے بعد ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اسی بے بسی کو دیکھتے ہوئے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے مسجد اقصی کو اسرائیل کا دارالحکومت بنایا اور امریکی سفارت خانے وہاں منتقل کیے، اور OIC نے بجائے اس پر سخت رد عمل دیا جاتا صرف اور صرف مذمتی قرارداد پیش کر سکے۔ اور اسی بے بسی کو دیکھتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کی آزاد حیثیت ختم کر دی اور وہاں کرفیو نافذ کر دیا، اور آج 26 روز گزرنے کے بعد وہاں نہ تو ادویات مل رہی ہیں، نہ ہی خوراک مہیا کی جا رہی ہے، اور ان کی زندگی کو مکمل طور پر خطرہ ہے۔ وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا جاتا جس پر نریندر مودی کو سخت پیغام دیا جاتا، لیکن OIC نے صرف دکھاوے کے لیے رابطہ کمیٹی کشمیر کا اجلاس بلایا، جس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس میں شرکت کی، اور ابھی تک کئی ہفتے گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی متفق کا اعلامیہ جاری نہ ہو سکا، اور OIC کے اہم ممبر UAE نے نریندر مودی کو ایک امن کا ایوارڈ دیا اور کہا کہ آپ اس کے حقیقی حقدار ہیں۔ اور آج مسئلہ کشمیر اور فلسطین آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ آج مسلم ممالک ایک ساتھ نہیں کھڑے۔ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، اگر ایک جسم کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور آج مسلمان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ شیعہ سنی بریلوی کے نام پر قتل و غارت کی جا رہی ہے، اور اس کو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف مسلم دشمن ممالک کو۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامد ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔